بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کا ایک اہم حکم جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ حضرات محترم، دین اسلام کے اندر طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک فریضہ ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت یہ ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ نصف ایمان ہے طہارت۔ تو طہارت یہ اتنی اہمیت کا حامل ایک فریضہ ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اس طہارت سے متعلق غسل سنت کے مطابق کیسے کریں گے، غسل کے فرائض کیا ہیں اور غسل کے آداب کیا ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرات محترم، فرائض اگر دیکھے جائیں تو غسل کے صرف اور صرف 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 بنیادی طور پر غسل کے فرض ہیں۔ لیکن آداب اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کو ذرا ذہن نشین فرمائیے۔ بہت سارے دوست اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ غسل کرنے سے پہلے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو شخص غسل کرنے جانے لگ رہا ہے، چاہے یہ غسل واجب کر رہا ہے، فرض کر رہا ہے، نفلی کر رہا ہے، یا غسل تبرید کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے اپنے بدن سے ہر وہ چیز دور کرے جو اس کے بدن تک پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ مثال کے طور پہ عورت ہے، اس نے کوئی نیل پالش لگائی ہوئی ہے، سر کے اوپر وگ لگائی ہے، یا بدن کے اوپر کوئی ایسا مائع آٹا وغیرہ یا کوئی اور ایسا جسامت والی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بدن پر پانی نہیں پہنچ پاتا، اس کو بدن سے ہٹانا، اتارنا، بدن کو اس سے صاف کرنا، یہ بنیادی طور پر ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد جب غسل کرنے کے لیے غسل خانے کے اندر جائیں گے تو جانے سے پہلے، غسل خانے کے اندر جانے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اور عام طور پر یہ بسم اللہ داخل ہونے سے پہلے پڑھے، کیونکہ غسل خانہ عموماً پاک نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، تو اس بسم اللہ کو پہلے پڑھ لیا جائے۔ اس بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب غسل خانے کے اندر داخل ہو۔ سنت کے مطابق اندر داخل ہونے کا طریقہ کہ بایاں پاؤں اندر رکھیں اور غسل خانے میں چلے گئے۔ اب غسل خانے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ بالکل برہنہ ہو کے نہائیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کھڑے ہو کر نہائیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ غسل خانہ ایسا ہو جس کے اندر مکمل پردے کا انتظام ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ مکمل برہنہ نہ ہوا جائے، کچھ نہ کچھ کپڑے بدن پر باقی رہیں۔ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا، مکمل برہنہ ہو کے نہاتا ہے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر نہاتا ہے، بیٹھ کر نہیں نہاتا، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ البتہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا بیٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے اور اسی کو پسند کرتے تھے۔ تو سنت تو یہی ہے، کوئی کھڑے ہو کر کرنا چاہے تو گنجائش اس کی بھی ہے۔ اب غسل کرنے کے لیے اب اس نے غسل خانے میں داخل ہو گیا تو یہ پاکی کا نیت اور پاکی کا ارادہ کر لے، نیت کر لے دل کے اندر، اللہ میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے ارادے سے غسل کر رہا ہوں، اللہ یہ غسل بھی ایک عبادت ہے، میں اس عبادت کی نیت سے کر رہا ہوں، اللہ تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے تیرے نبی کے طریقے پر میں غسل کر رہا ہوں۔ نیت کر لے، دل میں ارادہ کر لے۔ ارادہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے۔ کپڑے اتار چکا ہے، اب اپنے دونوں ہاتھ دھو لے۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد چھوٹا اور بڑا استنجا کر لے، چاہے ضرورت ہے تب بھی، ضرورت نہیں ہے تب بھی۔ چھوٹے پیشاب والی جگہ اور بڑے پیشاب والی جگہ، ان دونوں شرمگاہوں کو اچھی طرح دھو لے، استنجا کر لے۔ اس کے بعد بدن کے جس حصے کے اوپر
نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس نجاست اور گندگی کو اچھے انداز سے خوب رگڑ کے دھو لے، بدن کو صاف کر لے۔ نجاست کو دھونے کے بعد اب اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھو لے، صابن وغیرہ سے دھو لے، اس کے بعد وضو کرے۔ یہ وضو باقاعدہ وہی والا وضو کرنا ہے جو نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، مکمل اس کے فرائض اور سنن کے ساتھ مکمل وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد اب غسل کے فرائض یہ پورے کرے، کلی کرے، اس کے اندر غرارے کی کیفیت بنائے، حلق کے اندر تک اچھی طرح پانی پہنچا لے، ناک کے اندر پانی ڈالے اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچائے۔ کچی ہڈی کے اندر پانی چاہے تو یہ زور سے پانی مارے اور ناک کو کچی ہڈی تک پہنچائے اس طریقے سے، یا سانس کے ذریعے سے کھینچ کر ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچائے اس ذریعے سے۔ علماء فرماتے ہیں اس ناک کے اندر پانی پہنچانے کے اندر ناک کے اندر جو میل کچیل جم چکی ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لے۔ اور تیسرا فرض کہ پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہائے۔ پانی 3 مرتبہ بہائے، 1 مرتبہ بہانا فرض ہے، 3 مرتبہ بہانا سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے 3 بار اپنے سر کے اوپر پانی بہائے، پھر دائیں کندھے کے اوپر، پھر بائیں کندھے کے اوپر، اس انداز سے پورے بدن کے اوپر 3 بار پانی بہائے۔ میں نے جو فرائض میں ذکر کیا کہ کلی میں غرارہ کرنا ہے، ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ اگر کوئی روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ اس طرح غرارہ نہیں کرے گا بلکہ وہ عام کلی کرے گا۔ پھر ناک میں کچی ہڈی تک پانی نہیں پہنچائے گا، نارملی پانی پہنچائے گا تاکہ روزہ اس کا خطرے میں نہ پڑے۔ جب پورے بدن کے اوپر پانی بہائے گا، پانی بہانے کے ساتھ جسم کے وہ اعضاء، وہ جگہیں جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، جیسے ناف ہے یا وہ پوشیدہ اعضاء ہے جہاں عام آسانی سے پانی نہیں پہنچتا، وہاں خوب اچھے طریقے سے اپنے قدرت اور اختیار کے ساتھ پانی پہنچانے کی کوشش کرے اور رگڑے۔ اسی طرح مونچھیں اور داڑھی کے بال اچھے طریقے سے ان کو پانی سے دھوئے اور ان کی جڑوں کو بھی تر کرے، نیچے والے حصے تک پانی پہنچائے۔ سر کے بال لمبے ہیں، گھنے ہیں، ان بالوں کو بھی خوب اچھے طریقے سے دھوئے اور جڑوں تک پانی پہنچائے۔ البتہ عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر اس کے بال بہت زیادہ لمبے اور گھنے ہیں اور اس نے مینڈیاں باندھی ہوئی ہیں، چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس کو کھولنے کے اندر دقت ہوتی ہے، اب شریعت اس کو گنجائش دیتی ہے وہ نہ کھولنا چاہے تو نہ کھولے، البتہ ان مینڈیوں کی جڑوں تک کو تر کر لے اور پانی وہاں تک پہنچا لے، تو اس انداز سے غسل سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ پھر وہ غسل خانہ جہاں پر غسل اب کیا جا رہا ہے، اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں نیچے پانی جمع نہیں ہوتا، پھر تو نارملی غسل کر لے، اب بھی بہتر یہی ہے۔ اور وہ جگہ جہاں نیچے پانی جمع ہو جاتا ہے پاؤں کے اندر، وہاں تو یہ ضروری ہوگا کہ پورے بدن کو دھونے کے بعد آخر میں کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو غسل کرنے والا اور پھر اپنے پاؤں کو الگ سے دھو کر سنت کے مطابق کپڑے پہنے اور باہر نکل آئے، پھر دعا پڑھ لے، یہ غسل سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر اس طرح آپ غسل کریں گے، ہم اس غسل کو سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ غسل کرنا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔